ملتان میں سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ پیاز 250، ادرک 320 اور لہسن 350 سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں۔ دکاندار اور خریدار دونوں ہی اس پر بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شدید پریشان ہیں۔ ملتان میں سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ پیاز 250، ادرک 320 اور لہسن 350 سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں۔ دکاندار اور خریدار دونوں ہی اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شدید پریشان ہیں۔ مہنگائی کے شہروں پر کاری وار جاری، سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ پیاز، لہسن اور ادرک غریب کی پہنچ سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ دہاڑی دار طبقہ اس مہنگائی میں کیسے گزر بسر کر سکتا ہے، جہاں پیاز، لہسن اور ادرک خریدنا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ ادرک اور لہسن اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر ہانڈی بھی نہیں بنتی، تو لہذا گورنمنٹ کو چاہیے ہر چیز سستی کرے۔ غریب آدمی کا جینا دشوار ہو گیا ہے۔ غریب طبقہ جو مزدور آدمی ہے، دیہڑی دار ہے، وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا۔ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں رہے گی سبزی کھانا یا دال یا کوئی بھی چیز، بہت مہنگائی ہوگی۔ بڑھتی مہنگائی نے جہاں خریداروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہیں دکاندار بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جو گاہک 5 کلو سے کم پیاز نہیں خریدتے تھے، آج وہ بھی 2 کلو سے زیادہ نہیں خرید پاتے۔ اس مہنگائی نے غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ جہاں گاہک 3 کلو 4 کلو لیتا، پائیا آدھا کلو پہ آ گیا۔ پکے کسٹمر ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ وہ 5 کلو لیتے تھے اور وہ کلو میں گزارا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں۔ پیاز، لہسن اور ادرک ہر ہانڈی کی بنیادی جزو ہیں، مگر آئے روز اس بڑھتی مہنگائی نے عوام کو ان بنیادی اشیاء سے بھی محروم کر دیا ہے۔ دکانداروں اور شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ لہسن، ادرک اور پیاز کی قیمتوں میں کمی کر کے غریب کو کچھ ریلیف دیا جائے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں سبزی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ پیاز 200 جبکہ ادرک اور لہسن 280 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کریلے 150 روپے میں فروخت ہونے لگے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ رحیم یار خان میں سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ پیاز کی اگر بات کریں تو وہ 200 جبکہ ادرک کی بات کریں اور لہسن کی تو 280 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ کریلے 150 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ رحیمیہ خان میں سبزیوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ پیاز 200، ادرک اور لہسن 280 روپے فی کلو ہو گئے۔ سبز مرچ اور ٹماٹر کی سینچریاں جبکہ کریلے 150 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ ٹماٹر 80 روپے اور آلو کی قیمت 50 روپے فی کلو ہے۔ شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان۔ پیاز بہت مہنگا ہے جی، 200 روپے کلو، 1000 روپے دھڑی۔ لہسن ادرک پیاز بھی مہنگا ہے۔ ہر گھر کی ہانڈی کے لیے تو ضرورت ہوتا ہے۔ ہر چیز مہنگائی ہے، صحیح غریب آدمی کھا نہیں سکتا، بندہ مر جائے وہ ٹھیک ہے پڑ رہے۔ سبزی بہت مہنگی ہوئی پئی ہے۔ ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن بہت مہنگا ہے مارکیٹ میں۔ غریب آدمی کی پہنچ سے بھی دور ہے۔ مہربانی کر کے حکومت سے التجا ہے کہ مہربانی کر کے مہنگائی کم کر دی جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ صدر انجمن آڑتیاں چودھری محمد امین کا کہنا تھا کہ کراچی پورٹ پر پیاز، لہسن اور ادرک کے 450 کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں۔ ریلیز نہ ہونے کی صورت میں سبزیاں مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ سر یہ کہ ہماری جو لوکل پروڈکٹ ابھی تک تو شروع نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بھی سبزی کا ریٹ جو ہے وہ اپ جا رہے ہیں۔ مثلا جیسے ادرک ہے، لہسن ہے اور پیاز ہے، یہ دونوں چیزیں ہماری پورٹ کے اوپر رکی پڑی ہیں۔ تقریباً 410 کنٹینر رکے پڑے ہیں، ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں لیٹ ہونے سے اور نہ ریٹ بڑھ جائے۔ ذرائع کے مطابق کنٹینر میں بند سبزیوں کی لائف 1.5 ماہ ہوتی ہے، جبکہ کراچی پورٹ پر موجود سبزیاں 40 دن سے کنٹینر پر بند ہیں۔ کیمرامین انور سول کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ بہاولپور میں ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ غیر فعال۔ سبزی منڈی میں گرا فروختی عروج پر پہنچ گئی۔ سبزی منڈی میں بھی سبزیوں کی مختلف قیمتیں وصول کی جانے لگیں۔ بہاولپور میں ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ غیر فعال ہو چکی ہے۔ سبزی منڈی میں گرا فروشی عروج پر پہنچ گئی۔ سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمتیں مختلف قیمتیں وصول کی جانے لگی۔ بہاولپور کی ضلع انتظامیہ شہریوں کو کنٹرول ریٹ پر سبزیاں فراہم کرنے میں ناکام۔ شہر کی سبزی منڈی بنی گرام فروشی کا گڑھ۔ منڈی میں مختلف سبزیوں کے ریٹ سرکاری نرخوں کے برعکس وصول کیے جانے لگے۔ 195 روپے کلو ملنے والا پیاز 250 روپے تک بکنے لگا۔ لہسن 286 کی بجائے 550 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا، جبکہ 85 روپے والا ٹماٹر 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جانے لگا۔ کوئی یہاں پوچھنے والا ہے ہی نہیں، بندہ کس سے بات کرے، کس کو بولے،
कुछ भी नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बस गरीब गरीब ही है, बस मर जाए इससे बेहतर है, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, अपनी मर्जी का रेट, अपनी मर्जी के दाम। प्याज 1000 रुपए धड़ी यार, 200 रुपए किलो प्याज एक गरीब आदमी लेके जाएगा, क्या खाएगा? शहरी कहते हैं कि बोली के अमल की मुनासिब निगरानी से आड़ती फायदा उठाते हैं। सब्जी मंडी में एक ही क्वालिटी की सब्जी के मुख्तलिफ रेट निकाले जाने लगे। मंडी में सब्जियां कंट्रोल रेट पर दस्तयाब नहीं तो शहर में कैसे मिलेंगी? कहाँ से ले? वो फट्टे वाले आते हैं ना उधर हमारे पास इलाके में, मंडी के रेट से भी कम रेट पर हम वहाँ पे दे के जाते हैं प्याज, आलू और सब्जी जो है, लेकिन मंडी में जो रेट होता है वो उधर से भी हाई होता है। शहरियों ने जिला इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए मुतालबा किया कि बोली के अमल की निगरानी की जाए और रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। लिया इंतजामिया की नाहली डीलर्स माफिया बेलगाम, यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। किसान रुल गए, यूरिया खाद की किल्लत के बायस गंदम की फसल मुतासिर होने लगी। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में देखिए। लिया इंतजामिया की नाहली की बहस काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ गई। महंगा बीज, डीजल और डीएपी के बाद अब यूरिया खाद की खरीदारी इम्तिहान बन गई। डीलर माफिया ब्लैक में फरोख्त करने लगा, किसान परेशान। 2700 रुपए बिक रही है, मुनासिब रेट है 2400 रुपए, 2400-2500 रुपए मुनासिब रेट है इसका, मगर 2700 रुपए पे बड़ा जुल्म हो रहा है। डीजल के रेट भी कम किए हैं, डीजल का भी रेट ज्यादा है, मगर खाद का भी रेट ज्यादा है, डीएपी का भी रेट मुनासिब हो गया है, यूरिया का भी रेट भी कम किया जाए और गवारा खाद का भी रेट कम किया जाए। किसानों का कहना था कि खादों के निर्ख पहले ही बहुत ज्यादा है, अब दुकानदार मन निर्ख वसूल कर रहे हैं। खाद का सरकारी निर्ख 2270 रुपए है, मगर 2800 रुपए में दस्तयाब है। बहुत मुश्किलात का शिकार है। यूरिया रेट जरा ना उंदा जरा सरकारी रेट है 2270 रुपए उंदो ते मिलनी चाहिए। 100 खन जरा ना सी वो अपना मार्जिन रख गिनन जरे भी मतलब डीलर बैठे है, लेकिन 2700 2750 ਦੇ ਵਿੱਚ यूरिया मिलता पे ਜਿਹੜਾ कि जरा ना सी किसानां ਦਾ बहुत सारा जुल्म थींदा पे, ज्यादती थींदी पे उन्हां नाल। काश्तकारों का कहना था खाद, डीजल, स्प्रे समेत तमाम मदाखिल की कीमतें उनकी पहुंच से दूर हैं। हुकूमत सरकारी निर्ख पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। मुल्तान इंतजामिया की नाहली ताजरों को ले डूबी। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टंबर मार्केट मसाइल का गढ़ बन गई। गटरों का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है। ताजरों का कहना था कि कोई वाली वारिस नहीं, वो अपना हाले दिल किसको सुनाए। फराज रमजान की इस रिपोर्ट में देखिए। आसा मुल्तान नकासियाब में नाकाम। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी के मसाइल हल ना हो सके। सड़कों पर गटरों का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मच्छरों के बाइस डेंगू और मलेरिया की बीमारियां फैलने लगी। ताजिरों का कहना था कि नई सड़क बनते ही बैठ गई। 70,000 दुकानों का किराया है, अब बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। फिर से पानी जमा है। यहाँ पे नई ये सड़क बनाई थी, अभी ये इंतहा कर दिया कि कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे 60-70 हजार रुपए किराए हैं और बच्चों के लिए रोजी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। नया रोड बना है, नया खत्म हो गया है, लिहाजा ये 50-50 हजार रुपए दुकानों को किराया है, हम कहाँ से भरेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से कारोबार नहीं है। ताजरों का मजीद कहना था आए रोज कभी रिक्शा तो कभी रेडी उलट जाती है, जानी और माली नुकसान हो जाता है। 3 माह से बहुत बुरा हाल है। ताफुन के बाइस दुकानों पर बैठना भी मुहाल है। जी यहाँ पे इतना गंदा पानी जमा कर 2-3 महीने से हर एक के पास हम गए, किसी ने बात नहीं सुनी। कारोबार बिल्कुल नहीं है और इतनी महंगाई के बावजूद ना कोई हमारे पास रोजगार है इतना। तो मेहरबानी करके ये जो आपका ये पानी का सिस्टम है इसको आप बेहतर से बेहतर जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। सारा रोड खराब थी पे कोई हाल ही क्या नहीं, ना कोई गाँव आ सकता। सारे दुकानदार जलीलो खुआर थे खड़न। एक हुकूमत को चाहिए को शर्म करे को होज दे ना खून गिने इस टैक्स गिने सारा कुछ गिने ने काम थींदा ही कोई नहीं है। ये रोड नवा बना ही होना, रोड की हालत खराब थी गई है, ये रोड बल्दा खराब थी गई। ताजरों ने इंतजामिया से नकासियाब के लिए इकदामात करने की अपील कर दी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आगाही सेमिनार। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, तालिबात, उस्ताज़ा और दीगर शोबों से वाबस्ता ख़वातीन शरीक हुई। शुरा का कहना था कि सेमिनार का मकसद ख़वातीन को उनके हकूक़ से मुतालिक बताना है। अली रियाज की रिपोर्ट में देखिए। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली की ज़ेर सदारत ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। इंचार्ज हरेसमेंट सेल ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आयशा हकीम का कहना था कि मुआशरे में ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम करने के साथ साथ उनकी तरबियत भी ज़रूरी है। हमने बच्चों को और बच्चियों को ये बताया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होती है और इससे बचने के लिए और इससे निमटने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं।
اور بینگ دا ہراسمنٹ مانیٹرنگ آفیسر ایٹ دا یونیورسٹی میرا یہ کام ہے کہ میں بچوں کو گائیڈ کروں. مقررین نے خواتین کے معاشرتی کردار اور تعلیم و تربیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. طالبات کا کہنا تھا کہ آج عورتوں کے حقوق سے متعلق آگاہی ملی. آج کے سیمینار سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ نہ صرف ہمارے جو ادارے ہیں بلکہ جہاں جہاں بھی خواتین پہ تشدد ہوتا ہے اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, اپنے اسلام کو کیسے, ہم نے اسلام کے دائرہ کار پر چلتے ہوئے کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور پیشنس اپنے اندر کیسے لے کے آنا ہے. سیمینار میں یونیورسٹی طالبات, خواتین اساتذہ اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی کثیر تعداد میں شریک ہوئیں. کیمرامین ہارون رمضان کے ساتھ علی ریاض, روہی, ملتان. رحیم یار خان کی شیخ زید ہسپتال میں آگاہی سیمینار کا انعقاد ہوا. شرکاء کو بچوں میں گردوں کی بیماری بارے جدید تحقیقات سے آگاہی دی گئی. سیمینار کا احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں عاصم صدیق کی رپورٹ. شیخ زید ہسپتال کے پیڈز ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سیمینار سجایا گیا. اس سیمینار میں چلڈرن ہسپتال لاہور کے پیڈز اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید ہاشم رضا بخاری نے گردوں کی بیماری نیفروٹک سنڈروم کے بارے میں آگاہی دی. سیمینار میں بتایا گیا کہ رحیم یار خان کے بچوں میں گردوں کی بیماری کے بہت سے کیسز دیکھے گئے ہیں. نیفروٹک سنڈروم کی بیماری میں پیروں اور آنکھوں پر سوجن آتی ہے. ہم نے جو آج سیمینار یہاں ارینج کیا ہے یہ ایک بیماری بچوں میں نیفروٹک سنڈروم ایک کامن بیماری ہے جس میں بچے کے چہرے پہ سوج آ جاتی ہے, جسم پہ سوج آ جاتی ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنے ایک سینئر پروفیسر چلڈرن ہاسپٹل ملتان سے ڈاکٹر ہاشم رضا بخاری صاحب کو انوائٹ کیا تاکہ وہ یہاں پہ آئیں اور ہمارے پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ میں ایک لیکچر دیں. تو ہم بیسیکلی اپنے یہاں پہ ڈاکٹرز کو ایسا اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم شیخ زید ہاسپٹل کو ایک سورس آف لرننگ, ایک پلیس آف ویل ایجوکیشن اور کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل انشاءاللہ بنائیں گے. اس ایریے میں بچوں کو وہ بینیفٹ دینا, اور یہ ڈیزیز ہے جسے ہم نیفروٹک سنڈروم کہتے ہیں. اس میں نا بچوں کے پاؤں پہ ایڈیما یعنی پاؤں سوج جاتے ہیں, آنکھوں پہ آنکھیں سولن ہو جاتی ہیں اور یہ قابل علاج ہے. سب سے بڑی بات یہ گردوں کی بیماری کی بروقت تشخیص کر لی جائے تو اس کا علاج ممکن ہے. جدید طریقہ علاج سے آگاہی ہی بہترین طبی سہولیات میں معاون ہوتی ہے اور سیمینار کا مقصد بھی طبی ماہرین کو جدید تحقیقات سے روشناس کرانا تھا. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق, روہی, رحیم یار خان. لیا کے لیے ایک اور آزاد ڈسٹرکٹ ریسکیو ٹیم نے کمال کر دیا. ان سے ٹیموں کو شکست دے کر انٹرنیشنل چیمپئن شپ جیت لی. ڈپٹی کمشنر فرد حسین فاروق نے فتح ٹیم کو سرٹیفکیٹ سے نوازا. زاہد سرفراز کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں منعقدہ انٹرنیشنل ریسکیو چیمپئن شپ میں لیا کی ٹیم نے 59 ٹیموں کو مات دے دی. چیمپئن شپ میں سری لنکا سمیت مختلف ممالک کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا. ڈپٹی کمشنر لیا فرد حسین فاروق نے فاتح ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا اور سرٹیفکیٹس اور شیلڈ سے نوازا. ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیم نے انٹرنیشنل مقابلوں میں فتح حاصل کر کے لیا کا نام روشن کیا. ایمرجنسی ٹیم ہے, اس نے 59 ٹیمز میں سے پہلے نمبر پہ آئی ہیں اور یہ جو پروگرام تھا وہ بیسیکلی تھا کہ کمیونٹی کو ٹرین کیا جائے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ رسپونڈ کر سکے. لیا چیمپئن بن گیا تو اس سے بڑی خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سجاد احمد اور عنایت بلوچ کا کہنا تھا کہ لیا کی ٹیم پہلے بھی یہ 3 بار ٹائٹل جیت چکی ہے. ہماری ٹیم لیا نے 59 ٹیم تھی جو نیشنل 6th کارڈ چیمپئن شپ تھی اس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے. اس میں انٹرنیشنل ٹیمز بھی شامل تھیں, ڈنمارک, امبیسی, سری لنکا جیسی ٹیم کو, تمام ٹیموں کو پیچھے چھوڑ کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور الٹیمیٹلی کریڈٹ گوز ٹو دی ڈپٹی کمشنر ایز اے ہیڈ آف دی ڈسٹرکٹ. تو یہ بہت بڑا اعزاز اور فخر کی بات ہے اور بہت خوشی کا دن ہے. پاک نے یہ تیسری بار جو ہے ہمیں یہ اس ٹائٹل سے نوازا ہے اور اس میں یقیناً ہمارے جو ہے سربراہان کی بہت بڑی کاوش ہے. وہاں پر ہماری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سینیریوز میں زبردست پرفارم کیا. ڈپٹی کمشنر فرد حسین فاروق کا کہنا تھا کہ فاتح ٹیم کی مزید حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز, روہی, لیا. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.